الحمد لله الذي أكرمنا وأشرفنا وأفضلنا لما جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله الذي هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى الذي اسمه مكتوب فوق العرش قبل خلق الأرضين والسماء وعلى آله التقى أولو الصدق والطهارة والصفاء وعلى أصحابه هم نجوم الهدى وأولياء أمته علماء شريعته إلى يوم القيامة يوم الجزاء يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جو آپ جوان ساتھی پیچھے بیٹھے آپ بھی آگے مجمع کے ساتھ مل جائیں دیوار چھوڑ دیں آگے آ جائے بیٹھے تینوں بھائی آگے آ جائیں جزاک اللہ زور نہیں ہے لیکن سنتے آئیں تو آگے قریب آ جائیں دیوار کھٹ پہ سہارا چھوڑ دیں آگے آ جائیں آپ بھی بیٹا دونوں جوان ساتھی آگے آ جائیں ماشاءاللہ آپ بھی آگے آ جائیں جزاک اللہ گزارش ہے زور پر نہیں آگے آ جائیں جزاک اللہ انتہائی محبت کے ساتھ حضور کے عشق میں ڈوب کر آل بیت اطہار کی ان وفاؤں کو اور شہادتوں کو اپنی طرف سے خراج پیش کرتے ہوئے کوئی بھی جملہ کوئی بھی کلمہ کوئی بھی تصدیق آپ کی زبان سے جو نکلے وہ صرف زبان سے نہ نکلے بلکہ دل سے نکلنی چاہیے محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں
بارگاہ نبوت و رسالت میں، بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ حبیب اللہ گونج جانی چاہیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا کربل کی ہے یاد
ارمانوں کا یہ نقشہ، ارمانوں کا یہ نقشہ، اب مجھ کو جانے دو، ارمانوں کا ارمانوں کا یہ نقشہ، ارمانوں کا یہ نقشہ، اب مجھ کو جانے دو، ارمانوں کا یہ تیر کو آنے دو، ہر تیر کو آنے دو، اور پیاس بجھانے دو، ہر تیر کو شبیر کا خم سر گر دل میں ہی رکھنا ہے، ہم درد کے ماروں کو میرے آنسو بہانے دو، درد کے ماروں میرے آنسو بہانے دو، کربل کی ہے یاد رلانے دو، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم امام الاولین والآخرین سیاہ رابطان نیر تامہ شاہ کوفہ شہر شاہ سینہ تتمہ دورہ سرخیل زہر جمالہ رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح صاحب قاب قوسین او ادنی مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم تاجدار ختم نبوت جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے علماء پیارے امتیوں، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت کی عزتوں کے لائق
ابن حیدر کرار، فرزند شیر خدا، گلے مرشد سہارا بطول، فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب دامن برکات برکرسیہ، دیگر سٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، سادات کرام، میرے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار سے اپنی محبتوں اور وفاؤں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہوئے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز احتشام، واقعہ کربلا یہ تاریخ انسانی کا وہ دل دوز، غم انگیز، تکلیف دہ، اذیتناک، روح فرسا اور پراشوق واقعہ ہے، جس کا احوال ہر دور میں جس انسان نے بھی سنا اس کی روح کانپ اٹھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ محمد کا پڑھے اور محمد کی گود میں پلے حسین اور حسین کے بچوں کو ذبح کر دیں۔ آج تک تاریخ انسانی میں جتنی آہیں، جتنی سستیاں اور جتنے آنسو غم حسین اور یاد حسین میں بہائے گئے، تاریخ انسانی میں کوئی بھی کبھی بھی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا آل محمد نے اپنے آنسوؤں کا خراج شہدائے کربلا کی روحوں کو پیش کیا۔ اگر ساری زندگی میں، ساری دنیا میں آل وفا اور آل محمد کے بہے ہوئے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو یہ محمد کا ایک دریا رواں نظر آئے گا۔ سامعین عزیز احتشام، کون حسین؟ میرے نبی کے تازوں کا پالا حسین، محبت سے آواز ہے سبحان اللہ۔ آپ کچھ مجھے مجھے سے بیٹھے ہیں، ضرور غم کی گھڑیاں ہیں، آج کی اس تپتی ہوئی دوپہر میں اور آپ پہلے ہمارے سروں پر مسجد کی چھت کا سایہ، پھر چھت میں لگے ہوئے یہ درجنوں بجلی کے پنکھے ہمیں ہوا پہنچا رہے ہیں، ان کے نیچے بیٹھ کر شہادت حسین کا تذکرہ سننا یہ بھی کمال ہے، لیکن دشت کربلا کی تپتی ہوئی میدان پر بچوں کے لاشیں اٹھانا یہ حسین ابن علی کا کام ہے، اور پھر زبان پر حرف شکایت نہ لانا، بلکہ جس بچے کا لاشا اٹھا کر خیموں میں حسین رکھتے ہیں اس کا لاشا سیدھا کر کے، آنکھیں بند کر کے، ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے جب اس میت کو لاشے کو رکھتے ہیں تو رکھنے کے بعد حسین کے لبوں سے صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے، اللہم رزق بقضائے کا وصبرت علی بلائے کا تسلیماً لعمرے کا۔ اے اللہ، حسین یہ قربانی پیش کر کے تجھ سے سوال کرتا ہے کہ کیا حسین سے تو راضی ہو؟ نعرہ تکبیر! حسین آیت تطہیر کا مطلوب ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حسین آیت تطہیر کا مطلوب ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین حسین کو اگر دیکھیں تو تنویر مصطفیٰ ہے، حسین
تصویر مصطفیٰ ہے حسین. ارے حسین کو اگر دیکھو تو کون ہے حسین؟ حیدر کرار کی دستار کا وارث ہے حسین. محمد مصطفیٰ کی تلوار کے وارث کا نام حسین ہے. اور بچے پیدا ہوتے ہیں، مائیں مسکراتی ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کون ہے؟ زہرا کے دوسرے تبسم کا نام حسین ہے. زہرا کے دوسرے تبسم کا نام حسین ہے. زہرا کی گود کی زینت کا نام حسین ہے. اب آپ زی قدر و زی عزت و زی احتشام آیت مودت کا مطلوب حسین ہے. رسول خدا کا محبوب حسین ہے. ارے حضور ساری کائنات کی جان ہے. علماء بیان کرتے ہیں شب معراج حضور گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. کیوں؟ کہا حضور کائنات کی جان ہے. جب تک کائنات میں جان تھی تو وہ متحرک تھی. جان آسمانوں پہ گئی، زمین رک گئی. جان مڑ کے آئی، زمین وہیں سے حرکت کرنا شروع ہو گئی. گویا کائنات کی جان میرے مصطفیٰ ہے. اور مصطفیٰ سے پوچھو حضور آپ کی جان کون ہے؟ تو پکار پکار کر سینے سے لگا کر میرے مصطفیٰ حسین کو چوم چوم کر یہ صدا بلند کرنے نظر آتے ہیں کہ میں محمد کائنات کی جان ہوں. اور میری جان جاننا چاہتے ہیں تو میری جان حسین ہے. میری جان حسین ابن، محبت سے بولو میری جان حسین ابن علی ہے. گویا میں دھیمے لہجے میں تعارف پیش کروں کہ جان ایمان کی جان کا نام حسین ہے. جان ایمان کی حضور ساری کائنات کے اعلی ایمان کی جان ہے. تو جان ایمان کی جان کا نام حسین ہے. اور قبلہ شاہ جی میں نے رات کو یہ جملہ کہا، مجھے کہنے دیجئے آج سیدوں کی ہجوم میں اور ان کے سائے میں بیٹھ کر میں آپ کو ایک تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں. میرے مولا کائنات صرف اس امت میں نہیں بلکہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری لکھتے ہیں، لوگوں آدم کی امت کے ولیوں کو جو ولایت ملی وہ علی کی روح کے صدقے میں ملی ہے. شیش کی امت کے ولی علی کے در کے سوالی، نوح کی امت کے ولی علی کی ولایت کے محتاج و سوالی ہیں. جس امت کے ولی سے پوچھو تیرے سرتاج کا نام کیا ہے تو وہ پکار کے کہتا ہے کہ ہم سارے ولیوں کا سرتاج حیدر کرار نے بنایا. حیدر کرار، محبت سے بولیے سبحان اللہ. حسین ابن علی اس حیدر کرار کا بیٹا ہے. ساری دنیا کے سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے کلندر، سارے اوتاد، سارے اغیاث اگر سب سے پوچھو تمہیں فیض کہاں سے ملا ہے تو ہر غوث کہے گا، ہر کلندر کہے گا، ہر ولی کہے گا کہ ہمیں فیض ملا ہے تیرے حیدر سے ملا ہے، حیدر سے ملا ہے. ہمیں تیرے حیدر سے یہ فیض ملا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. وہ علی کہ حضور نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد. لوگوں میں محمد اور علی اللہ نے ہم دونوں کو ایک نور سے پیدا کیا ہے. محمد سے بھائی آپ سامنے بیٹھے میری طرف توجہ ہے، جزاک اللہ، آپ سنیے میری طرف توجہ. محمد سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. افضل
خاتون جنت فاطمہ زہرا. اگر حسین کے بابا علی کو دیکھو تو ساری دنیا کے گلیوں میں علی ولایت بانٹتا ہوا نظر آتا ہے. اب کہ بولو سبحان اللہ. اگر میرے حسین کی پیاری ماں جن کی گود میں حسین نے آنکھ کھولی چادر تطہیر کی بارسہ کا نام فاطمہ چادر تطہیر کی بارسہ کا نام فاطمہ فاطمہ زہرا حسین ابن علی کی ماں رسائل عابدین ایک رسالہ ہے اجابت الغوث فی بیان حال النقباء والنجباء والابدال والاوداد والغوث. یہ رسالے کا نام ہے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رسائل عابدین میں یہ فتاوی موجود ہے. بہت سارے ماں رسالے تقریباً 10-12 رسالوں کا یہ مجموعہ عربی کے اندر رسائل ایک دو بیچ میں فارسی میں غالب ہے لیکن اب غالباً کچھ کے ترجمے ہو چکے. اس رسالے کے اندر ابن عابدین آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کے بعد حضور کی امت کی پہلی خطبہ کا نام جاننا چاہتے تو حضور کی امت کی پہلی خطبہ کبریٰ کا نام فاطمہ زہرا. ولی علی ولیوں کا سردار فاطمہ زہرا اقطاب کی سردارہ تو پھر کون اس کے ولایت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کے دو سمندر جب آپس میں ملے اس سے ایک موتی نکلا دنیا جسے حسین کہتی ہے. بھائی 10 محرم کا دن ہو اور شہر خدا کا نام آئے تو پھر لومڑوں کی طرح نمن کا نام کو استغفار کرتے ہوئے زیب نہیں دیتا شہروں کی طرح تو سبحان اللہ. آؤ کشمیر کے شہروں سب کیا تو سبحان اللہ. ولایت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کے دو سمندروں میں جب موتی بنا ایک کا نام حسن ٹھہرا دوسرے کا نام حسین ٹھہرا. اے کون میرے نبی کی رحمت نے فرمایا لوگوں حسین و حسن رب نے ان کو میری سنت کبھی سیرت کبھی میرے جمال کبھی دونوں کو مظہر بنایا. حسین و حسن کو دیکھو دونوں ویر جب ملتے ہیں تو تصویر مصطفیٰ کی بنتی ہے. کون حسین میرے نبی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا
جاہلیت کے دور میں لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے کو تانا سمجھتے تھے، اگر پیدا ہو جاتی خود لے جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیتے، لیکن میرے محمد کو رب نے جب بیٹی عطا کی، میرے مصطفیٰ نے کہا لوگو بیٹیوں زندہ دفن کرنے کی چیز نہیں ہے، سنو محمد بیٹی کے بارے میں کیا اعلان کرتے ہیں، فرمائے فاطمہ کا بدا تم منی، لوگو فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد کے بولو، فاطمہ محمد کے، آپ کا کیا نام ہے؟ مدثر احمد زہری، آپ کا جناب علامہ مدثر صاحب، آپ نے مدرسہ پڑھا، ارسلان طالب علم میں پڑھ رہا ہے، جب تشبیہ دی جاتی ہے وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جائے، دوسری ہوتی ہے مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ، تشبیہ کیوں دی، ایک ہوتی ہے حرف تشبیہ۔ تو میرے محمد نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سید حسن شاہ جی یہ جملہ سیدوں کے دربار میں آپ کے کتے کا تحفہ ہے، کل 2 دن پہلے رب نے ذہن میں القاء کیا، نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، بس بی بی پاک کے در سے خیرات ملی ہے، الفاظ یاد بندر والے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے نبی نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور حضور نے تشبیہ دی، حضور نے زندگی میں اور موقع پر بھی اور لوگوں کو بھی تشبیہ دی، چنانچہ فرما لوگو میرا ابو بکر اور میرا عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، کہا ابو بکر اور عمر میری آنکھیں اور کان ہیں، کیا مانا؟ گویا جواب آتا لوگو آنکھیں یہاں ہوتی ہیں، انہیں دنیا دیکھتی ہے، یہ دنیا کو دیکھتی ہے، کان یہاں ہوتی ہے، سب کو نظر آتی ہے، سب کی باتیں کے سنتے ہیں، ایک تشبیہ میں اشاروں کو دی ہے اور دوسری تشبیہ میرے رشتہ داروں میں اپنی بیٹی سہارا کو دی ہے، تو حضور نے جگر کا ٹکڑا کیوں کہا ہے؟ جو آبا کر لوگو تم نے تو سنا ہوگا فاطمہ کے آنگن کو، فاطمہ کے پردے کو نہ کبھی سورج نے دیکھا، نہ چاند نے دیکھا، نہ جنوں نے دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا، نہ آسمان نے دیکھا، تو مجھے فاطمہ کو تشبیہ دیتے ہوئے اس کے پردے کا حیا، اس کی حیا کی عفت کی بات پیش نظر آئی، اس لیے محمد اپنے جسم کے اس ٹکڑے سے فاطمہ کو تشبیہ دے رہا ہے، جسم کا جو ٹکڑا مخلوق نے نہیں دیکھا، صرف کائنات کے رب نے دیکھا۔ وہ کہا ہو میری فاطمہ نے اتنا پردہ کیا کہ مجھے تشبیہ دیتے ہوئے بھی اس کے پردے کی حیا آئی،
اس کے پردے کا مجھے خیال آیا، اس لیے کہا لوگ مجھے دیکھ کر بھی فاطمہ نہ دیکھ سکتے، اور یوں بھی نہیں کہ فاطمہ کو اپنے جسم سے جدا کر دوں، فاطمہ کو جدا کر کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جگر یہ وہ چیز ہے جس کو صرف کائنات کا رب خود نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے۔ کرم کا مخزن ساقہ کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن ساقہ کا مرکز عطا سراپا، جناب زہرا کی آواز پوری مسجد سے آنی چاہیے۔ کرم کا مخزن ساقہ کا مرکز عطا سراپا، نبی کی صورت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، جس کا بابا علی ہے، جس کی ماں